السلام علیکم، نظر چوہان آپ کے ساتھ فوڈز نیو جرسی سے رابطے میں۔ آج میں مہندی کلر کے اٹائر میں ہوں، مہندی ٹرٹل نیک پہنا ہوا ہے اور جیکٹ بھی۔ آئی لو ڈفرینٹ کلرز ٹو ویئر اینڈ یہاں گزیبو کے لیے بہت سارے لوگوں نے ہیٹر کی پیشکش کی۔ مجھے بہت خوشی ہوئی، زیادہ خوشی تو اس بات کی ہوئی کہ شاید میں ساغر صدیقی جیسی موت نہ مروں، کچھ لوگ ہوں گے میری مدد کرنے والے، ادروائز تو رائٹر حضرات بیچارے غربت میں فوت ہو جاتے ہیں۔ آپ لوگوں کا بہت شکریہ۔ دراصل ادھر ہیٹر 2-3 اندر پڑے ہیں، مجھے کچھ آئیڈیا نہیں ہے کہ میں کچھ اور نہ معاملہ کر بیٹھوں۔ وہ شہباز شریف وغیرہ کا بھائی جیسے ہیٹر پہ چڑھ کے مر گیا تھا، تو میں ادھر گرمی سردی کر رہا ہوتا ہوں تو ہیٹر پہ گر کے ہی نہ مر جاؤں۔ تو آئی وانٹیڈ کہ کوئی پروفیشنلی ساؤنڈ آدمی گزیبوز کے لیے ہیٹر بتا سکے۔ یہاں قریب کوئی فورڈس میں شخص رہتا ہے، اس نے مجھے کہا، میں نے کہا یار آپ پہلے دیکھ لینا، پھر اس کے بعد میں آپ کا ایک دفعہ پھر زہرا بین وغیرہ کا سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ دراصل اس میں پروفیشنل ان پٹ کی زیادہ ضرورت تھی، زیادہ ہیٹر لے کے دینے میں۔ آج میں ویلاگ پھر ایک کتاب سے شروع کروں گا، اور یہ شخص شراب ہے، میری 1985 میں تہران میں پیدا ہوتا ہے، کوئی 15-20 سال ادھر ہی یہ ابتدائی تعلیم وغیرہ حاصل کرتا ہے، اور ہائر سٹڈیز کے لیے فیملی کے ساتھ یہ یو ایس شفٹ ہو جاتا ہے۔ یوٹا سے یہ اپنی بیسک گریجویشن وغیرہ کرتا ہے، اور پھر یہ جے ڈی کی ڈگری ادھر ہوتی ہے، ڈاکٹر ان جورسپروڈنس کی، لاء میں اس نے بoston سے وہ ڈگری حاصل کی۔ میں اس شخص کا تعارف اس لیے کرا رہا ہوں، دیکھیں کیا کیا خوبصورت لوگ ایران پیدا کر رہا ہے۔ رضا اذلان کا جیسے میں بتاتا تھا، اس کی کتاب گاڈ پہ مجھے سب سے زیادہ اچھی لگی ہے، کچھ 100 کے قریب گاڈ پہ کتابیں ہیں، انکلوڈنگ اسٹیفن ہاکنگ کی، بٹ آئی لائکڈ زیادہ آف رضا اذلان۔ رضا اذلان کی کتاب گاڈ پہ ضرور پڑھیں، ویری سمپل لاجک، سمپل بات کرنے والے، اینڈ اے ویری گڈ ریسرچ۔ یہ کتاب اگست 15 میں شراب میری کی آئی، اگست 15، 4 مہینے اس کو ہوئے ہیں، لیکن اس کتاب نے بہت زیادہ تہلکہ مچا دیا ہے ان دی امریکن کارپوریٹ سرکلز۔ شراب ہماری کچھ دیر 5 سال غالباً نیو یارک پوسٹ کے لیے کام کرتا رہا ہے، اور کوئی 5 سال ہی تقریباً وال اسٹریٹ جرنل کے لیے کام کرتا رہا ہے۔ سڈنلی ہی پکڈ اپ اے رول آف اے جرنلسٹ اینڈ کتابیں لکھنی شروع کر دیں، 1-2 شاید اس کی اور کتابیں بھی ہیں، پیپرز ہیں، بٹ یہ کتاب بہت زبردست ہے۔ اس میں شراب میری نے وہ بات کی جو میں شروع سے کرتا ہوں کہ اسلام میں کہیں بھی چیریٹی کا کانسیپٹ نہیں ہے۔ اسلام میں آپ یہ جیسے ستار ایدی، عمران خان، امجد ثاقب، یہ سارے لوگوں نے چیریٹی کے ادارے بنائے ہیں، ان کی اسلام میں بہت ساری وجوہات کی وجہ سے اجازت نہیں ہے، یہ اسٹیٹ کا ہے، آپ اسٹیٹ کو دیں۔ شراب میری کی کتاب کی ہیڈنگ ہے ٹیرنی انکارپوریٹڈ۔ واٹ اے بیوٹیفل بک اینڈ واٹ اے بیوٹیفل ٹائٹل۔ اسی طرح کی 20 سال پہلے ملٹری کے اگینسٹ کتاب اس طرح کے ٹائٹل کی ڈاکٹر عائشہ صدیقہ نے لکھی تھی، ملٹری انکارپوریٹڈ۔ جب آپ کسی بھی ادارے کو کارپوریٹ سٹرکچر کی طرح چلاتے ہیں تو پھر یا LLC لمیٹڈ لائبلٹی یا انکارپوریٹڈ، بڑی فرمز انکارپوریٹڈ ہوتی ہیں، اور پھر شیئرز بھی مارکیٹ میں فلوٹ ہوتے ہیں ان کے۔ تو جس طرح عائشہ صدیقہ نے ملٹری کو لتوڑا تھا، اور وہ بالکل سچ ثابت ہوئی ہیں، جس کو کیسر بنگالی نے کالونائزیشن،
آف کنٹونمنٹ کالونائزیشن کا نام جس کو دیا ہے، بالکل اسی طرح یہ حالات ہیں. تو مجھے بڑا دکھ ہوا اس بات کا کہ ہمیں بالکل بھی ادراک نہیں ہے. ہم نہ کچھ سوچتے ہیں، نہ کتابیں پڑھتے ہیں، اور نہ ہی یہ سوچتے ہیں کہ یہ معاملات آخر جا کس طرف رہے ہیں. اس کتاب میں ایک بڑا نیا پوائنٹ اس نے میری طرح دیا ہے جس پہ میں چیریٹیز کے خلاف ہوں. اس نے کہا کہ چیریٹیز، یہ جو امیر لوگ ہیں، یہ ٹیکس بچاتے ہیں، ٹیکس انسینٹیوز میں پیسے دیتے ہیں، ٹرسٹ اور فاؤنڈیشنز بناتے ہیں، اور یہ کس طرح اس میں کاؤنٹر ویلنس نہیں ہوتی. اس میں شراب ہماری نے ورڈ کاؤنٹر ویلنس بہت زیادہ یوز کیا ہوا ہے. ایکچولی اس کا کاؤنٹر ویلنس سے شراب ہماری کا زیادہ تر مطلب جون سا ہے وہ کاؤنٹر ویلنس کا جیسے ڈیوٹیز بھی ہوتی ہیں، مطلب ہوتا ہے جواب میں. اس نے کہا کہ کارپوریٹ سیکٹر میں یونینز تو ہیں بٹ وہ کاؤنٹر ویلنس تو نہیں کر رہی ہیں، ان کو بھی دبایا ہوا ہے، سارا کچھ ہے. لیکن ادھر اس نے کہا بالکل کسی قسم کی کاؤنٹر ویلنس نہیں ہے. اس نے کارنیجی اور اس نے روتھ چائلڈ اور راکفیلر وغیرہ کی مثالیں دیں، کس طرح انہوں نے ٹرسٹ اور فاؤنڈیشنز بنا کر لوٹا. اور اس نے کہا دیر از اے کوارشن دیئر. اس نے کہا یہ ٹھیک ہے، میں یہ نہیں کہتا کہ آپ کہہ رہے ہیں میں گرانٹ دے رہا ہوں، اچھا جی نظر صاحب تو انہوں $500 گرانٹ مل رہی ہے تو میں کورس کر رہا ہوں آپ کو کہ آپ ضرور لیں گے $500. نو. اس نے کہا لیکن بہت کیا کہنا چاہیے، ایسی کوشن جو دکھ نہیں رہی ہے. ان کی اپنی چوائسز ہیں، بلیک لائیوز میٹر پہ کرنا ہے، کسی پولیٹیکل تھیم پہ کرنا ہے، پرو پیلسٹین کرنا ہے، پرو اسرائیل کرنا ہے، کچھ بھی کرنا ہے. جیسے اسامہ وغیرہ کی انہوں نے سارے فنڈز امریکہ نے پکڑ لیے تھے اور امریکہ نے کہا تھا کہ جناب صاحب آپ نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے نا جی، اور یہ ٹیررزم پہ لگ رہے ہیں، سارا کچھ ہے. یہ جو ڈسکریشن دی جا رہی ہے، اور آپ کو پتہ ہے ملنڈا اینڈ گیٹس اور ہیلری کلنٹن کی کلنٹن فاؤنڈیشن، بل کلنٹن وغیرہ کی، اس پہ بہت زیادہ انگلیاں کھڑی ہوئیں. امریکن افیئر ایک بہت مشہور میگزین ہے یہاں امریکہ میں. وہ اپنے کوارٹرلی میگزین چھاپتا ہے اور وہ باقاعدہ لکھتا ہے اسپرنگ، سمرز، ونٹرز، اس طرح کر کے وہ آٹم، اس طرح کر کے 4 ایڈیشنز چھاپتا ہے. ان کے ونٹر ایڈیشن میں شراب ہماری کی کتاب پر باقاعدہ ایک آرٹیکل لکھا گیا ہے. اس سے پہلے میں نے غالباً ٹائم یا نیوز ویک میں یا اکانومسٹ میں بھی اس کی کتاب کا ٹیرنی انکارپوریٹڈ کا پڑھا تھا کہ بیسیکلی یہ کارپوریٹ مافیا کی ٹیرنی ہے. بالکل وہ صحیح کہہ رہے ہیں. امجد ثاقب کو الٹا کر کے آپ لٹکائیں. اگر کہا یہ جا رہا ہے، میں کلپ دیکھ رہا تھا آنے سے پہلے کہ کسی نے بھیجا تھا کہ عراق اور سعودی عرب میں سب سے زیادہ جو جیلوں میں لوگ ہیں وہ پاکستانی ہیں. پاکستانی بیگرز باہر کا رخ کرتے ہیں اور ان کو سب سے زیادہ جون سا ہے پکڑا جا رہا ہے. اور سعودی عرب اور عراق کی یہ زائرین کی صورت میں شیعہ حضرات عراق میں اور باقی سعودی عرب میں یہ عمرہ کے لیے جاتے ہیں اور یہ پھر واپس نہیں لوٹتے ہیں، جس کے بارے میں بہت زیادہ شکایات ہیں. اور اس میں کہا گیا تھا کہ ساری قوم بھکاری بن گئی ہے، کس طرح ایڈ لے رہی ہے پوری دنیا سے، اور کس طرح جی ایچ کیو اور فوج نے پورا اپنا تسلط رکھا ہوا ہے. پاکستانی خبروں کی طرف آتے ہیں. بڑی دلچسپ خبریں ہیں. شیر افضل مروت کو گرفتار کر لیا گیا ہے، کرنا تھا گرفتار. فوج کے حمایت میں بھی اس نے نعرہ لگا دیا، سب کچھ کر لیا، پھر ٹریپ ہو گیا. عمران خان اور شیر افضل مروت جیت گئے ہیں. ایکچولی انہوں نے کہا ان کو پھنساتے ہیں، فوج زندہ. گانڈے کو پھر بڑی سوئیاں چبھ رہی تھی ایس میں، تو گانڈے نے آج جب وہ لاہور سے ریئیکشن کروانے لگا، دیکھیں لاہور ہی
شیر افضل مروت کیوں نہیں پیدا کر پا رہے ہیں. مجھے بہت دکھ ہوتا ہے یہ چیز کہ ایک بندہ 6 مہینے پہلے جسے کوئی نہیں جانتا تھا کیسے وہ ایک دم آ کر اتنا پاپولر ہو گیا اور وہ اپنا آج اتنا زیادہ مطلب پاپولر ہو گیا ہے اور اتنا اس سے خطرہ ہو گیا ہے کہ 3 MPO میں اسے گرفتار کر لیا گیا ہے اور گھسیٹ کر باقاعدہ اسے لے کے گئے اور یہ وکیل بھی ڈیوائیڈڈ ہیں اور سب کچھ ڈیوائیڈڈ ہیں. بہت دکھ کی بات ہوتی ہے. الیکشن نہ کروانے کا انہوں نے PTI نے ایک درخواست دی تھی جس کو میں سپورٹ کرتا ہوں. ضرور ہونی چاہیے تھی کہ ROs جوڈیشری سے ہونے چاہیے نہ کہ بیوروکریسی سے. بیوروکریسی از انڈر دا انفلوئنس. ہمیشہ جوڈیشری کرا رہی ہے. 2018 کے الیکشن یہ باجوے نے گن شروع کیا تھا, بیوروکریسی سے کروائے تھے, تو اس پہ ہائی کورٹ نے وہ درخواست ایڈمٹ کی ہے اور لاہور ہائی کورٹ نے لارجر بینچ کا کہا ہے, جس کا مطلب ہے کہ ROs کا معاملہ التوا میں پڑ گیا ہے. ROs کی ٹریننگ نہیں ہو سکے گی اور الیکشن ملتوی ہو جائیں گے, جس کو شہباز شریف نے سارا ملبہ عمران خان پہ اور PTI پہ ڈال دیا ہے کہ PTI تو جناب چاہتی نہیں کہ الیکشن کروائے جائیں. اور آپ دیکھیں وہ راہ فرار تو آپ اختیار کر رہے ہیں. آج ایک پروسیڈنگ سپریم کورٹ میں وہ کبوتر باز کی ہو رہی تھی شوکت صدیقی کی. اس پہ آسمان جہانگیر بھی بڑی برہم ہوا کرتی تھی کہ اس نے کبوتر خانہ بنایا ہوا ہے اور اسٹیٹ کے پیسے کبوتر پالنے پہ لگ رہے ہیں, اور آج اسے بڑا فرشتہ پیش کیا جا رہا تھا. اس نے جو فوج کے خلاف تقریر کی تھی ادھر اپنا پنڈی بار میں, وہ تو 9 مئی میں جو بندے پکڑے ہیں وہ تو کچھ بھی نہیں. اس تقریر کو دوبارہ سنا کے یا اس کا متن دکھا کے میں کہتا ہوں شوکت صدیقی کا ٹرائل یہ موجودہ ملٹری کورٹس کی جو سیٹ اپ الاؤ کی گئی ہیں. بڑے دکھ کی بات ہے کہ آئین یہ الٹرا وائرس ہے آف دا کانسٹیٹیوشن میں امینڈمنٹ کی ضرورت تھی اگر ملٹری کورٹس بنانی تھی. کتنے بڑے دکھ کی بات ہے کہ فوج آج اتنی بڑی بدماش بن کے ابھر آئی ہے. میرے خیال میں وہ وقت بالکل دور نہیں ہے جب پاکستان آرمی ورسز عوام ایک مقابلہ شروع ہوگا. بالکل برما کی طرح تمام سیاسی پارٹیاں اکٹھی ہو کے ادھر ایک ریبل گروپ بنا لیا ہے ورسز ملٹری اور دمادم مسکلندر. پاکستان میں بھی ایسا ہوتا لگ رہا ہے. یہ نہ فیکٹریاں چھوڑیں گے, نہ یہ اپنی جائیدادیں چھوڑیں گے, نہ یہ اپنے قبضے چھوڑیں گے. یہ اول درجے کے حرام توبیوں میں مصروف ہیں, لہٰذا آپ ان سے بالکل کسی قسم کی کوئی توقع نہ رکھیں. آج ایک شخص نے مجھے عمران صاحب کا بھی کلپ بھیجا تھا ٹرینیڈیڈ کیریبین سے تبصرہ کرنے کے لیے. عمران صاحب بہت اچھے شخص ہیں. میں نارملی لوگوں کے ویلاگز یا اسپیشلی نظریاتی یا اس طرح کے بالکل نہیں سنتا, اس لیے نہیں کہ میں ان سے اختلاف کرتا ہوں یا مجھے جیلسی ہے. میں ایک اپنا یونیک ڈانس میں اتنا زیادہ مصروف ہوتا ہوں کہ مجھے ٹائم ہی نہیں ملتا. میں اس میں اتنا آگے نکل جاتا ہوں اور میں سمجھتا ہوں کہ آپ مجھے بھی اگر سن رہے ہیں تو not as an end all, it can be a means to an end for further reading. not عمران صاحب جو کہہ رہے ہیں وہ حتمی نہیں ہے, یا غامدی صاحب نے جو کہا ہے, جو طاہر القادری نے کہا ہے, جو اور کسی ریلیجس اسکالر نے کہا ہے. that can be means to an end. آپ کی جو سرچ ہے, آپ کی جو ریسرچ ہے, آپ میں سے لوگوں کو سہراب امیری بننے کی ضرورت ہے. صرف 38 سال کا شخص, کتنی سچائی, کتنی کلیئرٹی آف مائنڈ کہ کس طرح پیسہ کوشن کے ساتھ ادھر کھایا جا رہا ہے. میں ریئلی بہت زیادہ اس سے امپریس ہوا. کچھ انٹرنیشنل نیوز میں جو دیکھ رہا ہوں آپ سے شیئر کروں گا. زیادہ تر تو غازہ اور اسرائیل کے بارے میں ہی ہیں, بلکہ میں پڑھ رہا تھا نیو یارک ٹائمز نے لکھا کہ اسرائیل کی جون سی سپورٹ ہے وہ بڑی کم ہو رہی ہے. ایک میں کومنٹس دیکھ رہا تھا, ایک میں آپ کو بتاتا تھا کہ کچھ کومنٹس مجھے پسند آتے ہیں. آپ بھی اچھے کومنٹ کیا کریں, میں ادھر پڑھ کے سنایا کروں گا. جو گزری ایک صوفی بیٹ ایٹ صوفی بیٹ سے ہے, جو گزری وہ کیا کاؤنٹ کرنا, باقی ہے اس کا پتہ نہیں.
عمر نمبر گیم نہیں، ایج 65 سال کا میں ہو رہا ہوں، اسٹیٹ آف مائنڈ اصل عمر ہوتی ہے۔ کیا بات کی، اسٹیٹ آف مائنڈ ہوتی ہے اصل۔ دنیا میں آپ کو 60 سالہ جوان اور 30 سالہ بوڑھے بھی مل جائیں گے، بالکل۔ پاکستانی ایج میں 100 سال کے ہوں گے، 30 سال کے جو ینگ پاکستانیز ہیں۔ امریکن افیئرس میں جو آرٹیکل ہے وہ ہے دا ٹینوس فلنتھروپی ان امیریکا سوشل کانٹریکٹ، مائیکل ہارٹمین ان کے جرنلسٹ نے لکھا ہے، اور ٹیرنی انک ہاؤ پرائیویٹ پاور کریشڈ امریکن لبرٹی کے اگینسٹ ہیں، آن لبرٹی جان اسٹوارٹ مل کا، اس میں یہی کہا تھا کہ سوسائٹی پر کیسے پکڑتی ہے، کیسے اسٹیٹ کے بھی جو بچے ہوئے لوگ ہیں اس سے کیسا کرتے ہیں۔ the system and the bankruptcy, as Emery described. At each stop, we will see how a failure to subject the market to political control and democratic give and take has imperiled the livelihoods of millions of ordinary Americans while damaging our hegemony and while damaging our economy and the common good. بہت زبردست کتاب ہے یہ تو، اس کے کچھ انہوں نے کیے ہیں امریکن افیئرس میں۔ امریکن افیئرس اس طرح کا رسالہ ہے، آپ کو ملے گا، ونٹر کا میگزین، اس کا ضرور لیں اور پڑھتے لکھتے رہا کریں، اسی میں سارا کچھ ہے۔ اور پھر ایک جگہ اور بڑا اچھا کیا لکھا ہوا ہے کہ is free from nothing is free from coercion and indeed offers the only alternative to it, precisely because Americans treat as an aberration a 4-letter word we fail to notice. Americans treat coercion as an aberration, a 4-letter word we fail to notice, the coercion that envelops us in the course of our routine economic activities. When we notice the prevalence of economic coercion, we are suddenly confronted with the shocking power of imbalance between asset owners and everyone else. یہ بیسیکلی امپلائیز، کنزیومرز اور ہم سب کے بارے میں۔ The fragments of the word would treat this extreme imbalance in coercive power as a passing phase, a problem that would soon be corrected by more competition. اس نے کہا competition نہیں ہے فلنتھروپی میں، that is the issue، ٹھیک ہے، کیونکہ وہ تو ہے ہی لوپ سائڈڈ ہے، وہ تو پیسے ٹیکس بچانے کے سارے سلسلے ہیں۔ But given its enduring hold on our labor market and on the job conditions, I think there is a case for calling it tyranny. اس نے کہا یہ tyranny ہے۔ کیا زبردست اس نے، میں کہتا ہوں، بات کی ہے۔ اس کے بعد میں کچھ انٹرنیشنل نیوز دیکھ رہا تھا کہ دا بگیسٹ روٹ کاز آف کرائم از فادر لیسنس، نیو یارک کے بارے میں ایک اسٹڈی کی ہے، یہ وال اسٹریٹ جرنل نے آرٹیکل دیا ہے اپنے اوپیڈ اس میں پیج میں، واٹ اے بیوٹیفل آرٹیکل۔ یس، فادر لیسنس پاکستان میں فادرز کا ہونا جو ہے وہ روٹ کاز آف کرائم ہے۔ فادرز جو کرپشن کر رہے ہیں اور گھر میں کرپشن لا رہے ہیں، اور امریکہ میں فادر لیسنس، جو فادرز چھوڑ گئے ہوئے ہیں وہ پھر مدر پھر آزاد جو ہیں وہ لوگ اپنا، جیسے وہ میں اپنی ڈاٹر ان لاء کا بتاتا ہوتا ہوں، ایون پاکستانی کنزرویٹیو سوسائٹیز میں میں نے یہ دیکھا ہے۔ پھر میسیز پہ میں پڑھ رہا تھا، میسیز سے میں اکثر کپڑے لیتا ہوں، میسیز بھی پراپرٹیز میں ان کے سٹورز بہت اچھی پراپرٹی ویلیو رکھتے ہیں، میکڈونلڈس کی طرح۔ ان کو شاید اب کوئی پراپرٹی ٹائکون خرید رہا ہے، آئی ڈونٹ نو ویدر ہی ول کیپ دا میسیز اور ہی ول یوز اٹ ایز اے پراپرٹی نیٹ۔ اسرائیل از لوزنگ سپورٹ اوور وار، بائیڈن سیز ایکسپوزنگ لیڈرز لیفٹ۔ اسرائیل اپنی وار پہ یوکرین کی طرح سپورٹ لوز کر رہا ہے، آہستہ آہستہ پریشر بڑھتا جا رہا ہے مختلف ممالک سے کہ یار یہ ہماری جنگ نہیں ہے جو ہم ادھر افغانستان کے بارے میں کہتے تھے۔ پھر ٹرکی میں ایک ریفری کو پنچ کیا گیا میچ کے دوران، یہ بڑا عجیب و غریب واقعہ ہو گیا ہے۔
اب سپورٹس میں اتنا زیادہ تیش بدماشی اور یہ کچھ آ گیا ہے کہ پہلے بھی اس سے کیسز ہوئے ہیں، کل اس کو پھر ہسپتال میں داخل کیا گیا، یہاں تک کہ اردگن بہت زیادہ ساکر کا شوقین ہے، وہ خود بھی اس نے ٹیلی فون پہ اس ریفری سے بات کی. ویری سیڈ اسپیکٹ ان اسپورٹس، کمپیٹیٹیو ہوتی جا رہی ہیں، کمپٹیشن سے اسپورٹس کو نکالا جائے، فور فن ہونی چاہیے. پھر یو اے ای لنکس ری بلڈنگ آف غزہ ٹو سپورٹ دا 2 اسٹیٹ سولوشن. یو اے ای ہم سے بہت اچھا ہے جو کہہ رہا ہے کہ میں سپورٹ کرتا ہوں آفٹر آپ ختم کر دیں بے شک حماس وغیرہ کو، لیکن 2 اسٹیٹ پہ آپ ضرور ان سے بات کریں. The only solution is it should move toward 2 state solution. اب آپ دیکھیں یہ امریکہ کی بہت زیادہ بدماشی ہے. آخر میں آپ سب سے درخواست کروں گا کہ شیر افضل مروت تو اندر ہو گیا، کیا پنجابیوں کے پاس کوئی لیڈر نہیں ہے جو شیر افضل مروت کو ریپلیس کر سکے؟ کیا پنجابی سارے گانڈے ہیں؟ پھر اگر سارے پنجابی گانڈے ہیں تو پھر نواز گانڈے کو اپنا لیڈر ضرور مانیے. اپنا بہت خیال رکھیں. کل تک کے لیے اجازت، اللہ نے کہا.